جیسا کہ آپ دوستوں نے پچھلے 48 گھنٹوں میں ٹیلی ویژن کی اسکرینوں کے اوپر بہت ساری چیزیں دیکھیں اور بہت ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ کس طریقے سے اپنے ہی دام میں صیاد آ گیا. جس بات کے لیے اتنی کاوش کی جا رہی تھی، جس بات کے لیے اتنا تردد کیا جا رہا تھا، جب ہم نے وہی افسانہ کہا تو ہم سے وہ ثبوت مانگے جا رہے ہیں. جس چیز کا خود ڈھنڈورا ڈالا جا رہا تھا، جس چیز کا چیخ چیخ کر اعلان کیا جا رہا تھا، اور جب ہم نے اس پر سوال پوچھے تو اب اس کی صفائیاں دینا شروع ہو گئے. میں آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں بات کروں گا ڈیل پہ اور ڈھیل پہ، اور اس بات پہ روشنی ڈالی جائے گی کہ نون لیگ جو پچھلے 6 مہینے سے کم و بیش اور پچھلے 3-4 مہینے سے بہت زیادہ تواتر کے ساتھ اس چیز کا اعلان کر رہی ہے کہ ہماری ڈیل ہو گئی، سب کو خود فون کر کے بتاتی ہے گل بن گئی ہے. اب جب پرسوں سے ہم نے بتایا ہے کہ کی گل بن گئی ہے تو اس وقت سے ایک چینگ چنگیاڑ پڑ گئی ہے اور سوال و جواب ہو رہے ہیں. جی آپ بتائیں کس سے ڈیل ہو رہی ہے. تو آج کی پریسر میں 3 چیزوں کے اوپر میرا فوکس ہوگا. سب سے پہلے ہم اس سوال کا جواب لیں گے اور میں آپ سے شیئر کروں گا. سب سے پہلی چیز کہ جو نون لیگ کے مین جگادری لیڈران ہیں، وہ سب سے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ وہ اس وقت پارٹی کو کیوں ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں. یہی وقت کیوں ہے؟ اس سے پہلے یہ ایفرٹ کیوں نہیں ہوئی؟ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ 4 سینئر ترین لوگ تیار ہیں آپ پارٹی کو ٹیک اوور کرنے پہ اور شریفوں کو ہٹانے پہ، تو یہ ابھی کیوں ہے؟ یہ پہلی بات میں آپ سے کروں گا. میں دوسری بات آپ سے کروں گا کہ شریف فیملی اپنے حواریوں کے تھرو اپنے قریبی جرنلسٹوں کو فون کر کر کے پچھلے 3 مہینے سے، اور آپ سب کو پتا ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں اس بات کا، آپ سب کو علم ہے، اور آپ میں سے بہت سارے دوست ہم سے بھی یہ باتیں کرتے ہیں، خود فون کر کر کے بتاتے ہیں کہ ہماری ڈیل ہو گئی ہے. یہ کیوں کر رہے تھے یہ؟ اور تیسری بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا یہ واقعی ڈیل کی ٹرائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یہ 3 باتوں کے اوپر یہ پریسر ہوگا. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس سب کا نقطہ آغاز کیا ہے، یہ ہوتا کیوں ہے. آپ کسی بھی چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہ آپ کی ہسٹری لیتا ہے. آپ کہتے ہیں میری کھانسی نہیں رکتی، میرا بلڈ پریشر نہیں رکتا، میری ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہوتی. کوئی سوال بھی پوچھتے ہیں تو آپ سب کے ساتھ یہ ہوا ہوگا، یا کبھی اپنے بزرگوں کو لے کے گئے یا خود گئے، کہ ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کی ہسٹری دیکھتا ہے، کیونکہ ہسٹری سے آپ کی صحت اور آپ کا جسم، آپ آگے آنے والے ٹائم میں کیا کرنے جا رہے ہیں وہ نظر آتا ہے. تو اب شریفوں کی آپ کو ہسٹری دیکھنی پڑے گی. ہسٹری کیا ہے؟ پہلی ڈیل ماری ہم نے ضیاء الحق کے ساتھ، اس کے بعد ہم نے دوسرا دھوکہ اور ڈیل ماری جنیجو صاحب کے ساتھ، اس کے بعد ہم نے آئی جے آئی بنائی، نئی ڈیل ماری جتوئی صاحب کو آگے کیا. جیسے ہی وہ ابھی سنبھل کے کھڑے نہیں ہوئے تھے، پیچھے سے چھرا گھونپا، اتنا لمبا چھرا ان کی ادھر مارا اور ان کو سیاسی طور پہ ہلاک کر کے سائڈ پہ کیا، اور میاں نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم کے طور پہ سامنے آ گئے. اس کے بعد آپ کو جو اگلی دیکھنی پڑے گی، چودھری پرویز الہی 1997 میں وعدہ کیا گیا ان کے ساتھ، اسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ الیکشن لڑا، اس کے بعد انہیں ہٹا دیا. پھر جو اخیر ہوا، معراج کو پہنچے جہاں پر اپنے سیاسی، وہ ہوا جب مشرف کے ساتھ ڈیل کی. مشرف کے ساتھ ڈیل کی، پوری پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، پارٹی کے سینئر ترین لیڈران جو ہیں وہ یہاں سڑکوں پہ پھرتے پوچھ رہے ہیں
کہ شریف فیملی کدھر گئی اچانک. ان کو بتایا کہ ایتھے ہی کھلوتے رہو تسی, اسی ایتھے ہی ہیں. اور جب وہ پارٹی کے جو لیڈران اور ورکر تھے انہوں نے دیکھا تو شریف فیملی ساری ایک دم سے غائب ہو گئی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کے تمام پارٹی کے سینئر لوگ ٹیلی ویژن پر انٹرویو دے کے کہہ چکے ہیں کہ ہمیں بغیر بتائے ڈیل کر کے بھاگ گئے تھے یہاں سے. پھر کہا کہ ہماری ڈیل جو ہے وہ ہوئی نہیں. پھر ایک فورن کنٹری سے ایک شہزادہ آیا, اس نے آگے کہا کہ جی یہ ہے وہ ڈیل جو ہوئی تھی. پھر کہا نہیں یہ معاف کیجیے گا, پھر کہا یہ نہیں, یہ 10 سال کی ڈیل نہیں ہے, ہماری تو 5 سال کی ڈیل ہوئی تھی. مثلا اسی 4 لتر نہیں کھاتے سے, صرف 2 کھاتے سن. بڑی شان سے بتایا کہ ہم نے 4 جوتے نہیں کھائے تھے, ہم نے 2 جوتے کھائے اور 2 پیاز کھائے, یہ بتانے کی کوشش کی. پھر انہوں نے پھر دکھا دیا کہ نہیں جناب آپ نے 4 ہی جوتے کھائے, پیازوں کا ہمیں نہیں پتا آپ نے کھائے ہو کہ نہیں, لیکن آپ نے 10 ہی سال کی ڈیل کی ہے. پھر اس پر چپ ہو گئے ہم. اس کے بعد اب کیا ماجرا ہوا؟ اب کہانی کا آغاز ہوا ہے مقصود چپڑاسی سے. اس میں جو مین کریکٹر ہے نا سب سے اہم, وہ ہے مقصود چپڑاسی. جب ملک مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے 3,700 کروڑ روپیہ برآمد ہوتا ہے, جو ان کا چپڑاسی ہے 9,000 روپے کی نوکری کے اوپر ملازم, اور اس کے تمام ثبوت, کہتے ہیں نا ثبوت دیں, اس کے تمام ثبوت ہم میڈیا کو دے چکے ہیں. آپ کے بینک کے اندر یہ جتنے میرے صحافی دوست بیٹھے ہیں, 5 لاکھ روپیہ کہیں سے آ جائے نا جس کا آپ جواب نہ دے سکیں تو آپ کو مصیبت پڑ جانی ہے. آپ مجھے قسم کھا کے بتائیں نہیں پڑھنی تو آپ کو مصیبت پڑ جانی ہے. ثابت کرنا یہ 5 لاکھ کہاں سے آیا ہے. کسی نے پوچھنا ٹیرر فائنانسنگ ہے, کسی نے پوچھنا رشوت لی ہے خبر بیچنے کے لیے, کسی نے آپ سے کوئی اور سوال کرنے. شریف آدمی کو وقت پڑ جاتا ہے 30-35 ہزار اس کے اکاؤنٹ میں کہیں کسی ایسی جگہ سے آ جائے جو اس کو پتہ نہ ہو. ان کے اکاؤنٹ کے ایک چپڑاسی کے 16 ارب ٹوٹل ملازموں کے اکاؤنٹوں میں ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 3,700 کروڑ روپیہ آیا. اس کے تمام ثبوت ہم جو ہیں وہ آپ جرنلسٹوں کو چیکس ہر چیز دے چکے. ارشد شریف صاحب کا میں نے شو دیکھا, وہ دکھا بھی چکے, سوال بھی پوچھ چکے, جواب اب انہوں نے دینا ہے. اب جب مقصود چپڑاسی کے 3,700 کروڑ اور اس طرح کے اور 15 دوسرے ملازموں کے اکاؤنٹ میں ٹوٹل 16 ارب, مطلب 16 ارب کا مطلب آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ 16,000 کروڑ روپے کی بات ہو رہی ہے. جب ان کے ملازمین کے اکاؤنٹوں میں سے نکل آئے, وہ ملازمین جس کی 10,000 تنخواہ تھی 9,000 تھی, اور پوری پارٹی کو پتہ چل گیا کہ ہون انہوں نے نہیں بچنا, انہوں نے لاہور لے جاؤ. مین کہ اب یہ نہیں بچنے والے. پہلے تو مریم اور پاپا جو تھے وہ پھنسے ہوئے تھے, نااہل ہوئے تھے, دھوکے بازی پہ, فراڈ پہ ان کو سزا ہوئی ہے. اب شہباز شریف جو سینٹر میں اپوزیشن لیڈر ہیں, حمزہ شہباز جو پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہیں, ان دونوں کے واٹر ٹائٹ کیس بن گئے ہیں جن میں ایویڈنس ہی ایویڈنس موجود ہے, اور جواب آپ دے نہیں سکتے کہ میرے 9,000 والا جو ملازم ہے اس کے اکاؤنٹ میں 3,700 کروڑ کس اے ٹی ایم نے ڈالے, کس خلائی مخلوق نے ڈالے, کس نے ڈالے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے, آپ جواب نہیں دے سکتے. تو جب آپ دے نہیں سکتے تو ان کی خلائی مخلوق ہے کون؟ ان کی خلائی مخلوق وہی ہے جو انہوں نے سپریم کورٹ میں لکھ کے جواب دیا تھا, اور وہ ہیں قطری, جنہوں نے انہیں خیرات میں یا شاید تحفے میں یا شاید اور اداکاری بہت اچھی کرتے ہیں, کوئی ایسے آسکر ایوارڈ کے اندر انہیں وہ انہوں نے یہ خود کہتے ہیں سپریم کورٹ میں لکھ کے دیا کہ ہمیں قطریوں نے بغیر کسی پیسے کے ہمیں یہ اپارٹمنٹس دے دیے. اب بات آگے یہ ہے کہ ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے بار بار, پچھلے 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں صحافی حضرات, کہ جی کس سے ڈیل مانگ رہے ہیں شریف, کس نے ڈیل دینی ہے, کون ہے جس سے یہ ڈیل مانگ رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں. تو میرا واپس ان سارے صحافیوں سے سوال ہے, اور پاکستان کے جتنے بڑے اینکر ہیں ان میں سے کوئی مجھے بتائے کہ کیا انہیں شریف پچھلے 3 مہینے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں ڈیل مل گئی ہے. یہاں پر ہمارے بڑے شاکر صاحب مایا ناز رپورٹر بیٹھے ہیں, سپورٹس کو بھی کور کرتے ہیں دوسرے, کیا ان کے پاس یہ خبر نہیں پھیلائی جاتی,
ان کے پاس کا مطلب سارے رپورٹر کے ڈیل مل گئی ہے, بات ہو گئی ہے, گل بن گئی ہے. تو جب آپ ببانگے دوہل کہہ رہے ہیں روز کہ ہمیں ڈیل مل گئی ہے اور پچھلے 3 مہینے سے مل گئی, تو جواب پہلے آپ نے دینا ہے آپ کو ڈیل کس سے ملی ہے, اور آپ صحافیوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں کس سے ڈیل ملی ہے. اصل آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ تھوڑی سی حیا کرتے ہیں ایک دوسرے کا. ہماری ایک ثقافت ہے, ہمارا ایک کلچر ہے. کوئی شریف آدمی آپ کو اپنے گھر بلا لیتا ہے, آپ کو چائے کا کپ پلا لیتا ہے, آپ بار بار اس کے دروازے پہ روتے ہیں, دستک دیتے ہیں ملنے کے لیے, وہ آپ کو مل لیتا ہے, آپ کو چائے کا کپ پلا دیتا ہے, آپ باہر آ کے رولا ڈال دیتے ہیں مجھے ڈیل مل گئی. یہ جواب آپ نے دینا ہے جو آپ پچھلے 3-4 مہینے سے, کیا جیو ٹی وی کے جو 3-4 بڑے اینکرز ہیں وہ ذاتی محفلوں میں نہیں کہتے کہ ان کو ڈیل مل گئی ہے؟ کیا ہمیں نہیں کہتے وہ؟ کیا اے آر وائی کے جو 3-4 بڑے اینکر ہیں کیا وہ ہمیں ذاتی محفلوں میں نہیں کہتے کہ ان کو ڈیل مل گئی ہے؟ کہتے ہیں. کیا دنیا نیوز کے جو صحافی ہیں وہ نہیں کہتے؟ کیا ایکسپریس نیوز کے صحافی نہیں کہتے؟ کیا جی این این کے یہ صحافی نہیں کہتے؟ کیا تجزیے نہیں ہوئے ٹیلی ویژن کے اوپر کہ ان کو ڈیل مل گئی ہے؟ تو جب ہم نے بتایا کہ آپ کے ساتھ اصل کیا ہوا ہے, اصل ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک دفعہ ایک بندہ فوت ہونے لگا جس نے ساری زندگی ڈیل شیل مانگ کے گزارا کیا تھا. تو اس کے بچوں نے پوچھا کہ بابا جی کوئی گل ایسی دسو کہ زندگی آرام نہ گزر جائے. انہوں نے کہا پتر ہر ویلے ہر کسے کو ہر شے منگتے رہنا, ہر وقت ہر کسی سے ہر چیز مانگنی ہے. یہ ہے شریف ڈاکٹرائن. وجہ کیا ہے؟ اقتدار میں آؤ, مال بناؤ, اس کے بعد ڈیل لو, باہر نکل جاؤ. 5 سال کے بعد شارٹ ٹرم میموری ہے ہماری قوم کی. ان کو لگتا ہے اب سوشل میڈیا اور صحافیوں کی ایفرٹ سے وہ چینج ہو گیا سیناریو. واپس آؤ, دوبارہ حکومت کرو, دوبارہ لوٹو, دوبارہ ڈیل لو, دوبارہ باہر نکل جاؤ. اب ڈیل لینے کے لیے کہاں نہیں جاتے. بار بار میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ڈیل کی باتیں یہ خود کرتے ہیں, ہر جگہ پر کرتے ہیں, ہر صحافی سے پرائیویٹلی انہوں نے کی ہیں. پوری صحافی برادری اس کی گواہ ہے. کوئی نہیں ہے تو وہ نکل کے بتائے. یہ جو سارے تجزیے ٹیلی ویژن پہ ہوتے رہے, یہ کیوں ہوتے رہے کہ انہیں ڈیل مل گئی ہے؟ وہ صحافی خود سے تو نہیں گھڑتے تھے خبریں, انہیں فون کر کے بتایا جاتا تھا. کون فون کرتا تھا ہمیں پتا ہے. وہ صحافی جھوٹ نہیں بول رہے تھے, انہیں بتایا جاتا تھا اسی پرسوں مل لیا جی, اسی فلانے تھا فون تے گل کر لی جی, فلانے دے نال ساڈی گل طے ہو گئی ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ اب یہ اچھے بچے بننا چاہتے ہیں. ان کا طریقہ واردات کیا تھا؟ حکومت میں لوٹا, اکانومی کو بینکرپٹ کیا. عمران خان کی حکومت آئی, ہمارے گلے میں یہ ڈھول ڈالا پھٹی ہوئی اکانومی کا اور کہا اسے بجائیں. خود یہ چپکے سے نکل گئے. اس کے بعد کووڈ آیا, اس کے بہانے واپسی ہوئی. پہلے انہوں نے منت سماجت کی تھوڑی بہت, جب بات نہیں بنی تو انہوں نے گالی گلوچ کی. آپ سب کو پتا ہے, وہ سارے نیریٹو مجھے دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایاز صادق صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ جو بہت ہی گھٹیا سٹیٹمنٹ تھا, وہ آپ کو یاد ہے. آپ کو سٹیٹمنٹ یاد ہوگا, پاور ٹاکس ٹو پاور. یو ریمبر دیٹ؟ پاور ٹاکس ٹو پاور. یہ ہمیں بتایا گیا سب کچھ, گالیاں دی گئیں. اور اس کے بعد جب پیراں چ پینڈ نال گالاں کڈن نال جب کام نہیں بنا تو پھر دوبارہ پاؤں پڑ گئے. اب دوبارہ پاؤں پڑ کے میں نے آپ کو 2 خبریں ہم نے دی ہیں. اب ایک طرف تو جب یہ پتہ چل گیا, ان کی پچھلی ساری کرتوت لوگوں کے سامنے ہے. ملک مقصود چپڑاسی کے 3,700 کروڑ اور دوسرے جو ان کے ملازمین ہیں ان کے ملا کے یہ جو 16,000 کروڑ کا واٹر ٹائٹ کیس ہے, جس کے ثبوت ہم آپ کو دے چکے ہیں. انہیں نہیں, ہم آپ کو دے چکے ہیں. اب جواب انہوں نے آپ کو دینا ہے. بینکوں کے اندر پیسہ ہے. آپ کا بجلی کا بل کوئی 20,000 روپے جمع کروا جائے, میں آپ سے پوچھوں یہ آپ نے کہاں سے جمع کروایا, جواب آپ نے دینا ہے. آپ کے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے, یہاں تو 16,000 کروڑ پڑا ہے, جواب آپ نے دینا ہے. ہم نے دے دیا کہ جو 9,000 کا چپڑاسی ہے اس کے اکاؤنٹ میں 3,700 کروڑ کہاں سے آئے ہیں.
تو جب ان کی پارٹی کے سینئر اکابرین نے یہ دیکھ لیا کہ ہر ویلے ہر شے ہر کسی کو منگنی ہے، تو انہوں نے کہا یہ گورہم شریفوں سے سن کے سمجھ کے ہم خود ہی اس پہ عمل کیوں نہ کر لیں. تو پچھلے 2 مہینے سے ان کے 4 بڑے جگادریوں نے یہ کام شروع کر لیا. انہوں نے اب یہ مانگنا شروع کیا کہ جی ہمیں پتہ ہے ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے شریفوں کا. 2 مریم اور پاپا پہلے داغی ہو چکے ہیں، یہ دونوں اب ان کی پھٹی لکھی گئی ہے، یہ انہوں نے جیل کے باہر یہ نہیں رہ سکتے. اب تو کوئی ان کو جتنی مرضی ڈھیل اور ڈھیل دینا چاہے اب گنجائش ہی نہیں ہے اس میں بچنے کی. تو جب دیکھا کہ یہ نہیں بچتے، اور میرے خیال سے یہ صائب بات ہے ان چاروں لوگوں کی دھوکے بازی ہے، وہ ان کی پارٹی کے ڈی این اے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ضیاء صاحب سے لے کے بعد میں انہوں نے ضیاء صاحب کو بھی ڈسون کر دیا، ضیاء مرحوم کو بھی آپ کو پتا ہوگا، نواز شریف صاحب نے. تو یہ تو ان کا پرانا وتیرہ ہے. ابھی بھی انہوں نے بہت سارے انقلابیوں کو کھڑا کیا، گالیاں دی، انقلابی کھڑے ہو گئے، بلے 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 نیا انقلابی آ گیا. پھر نواز شریف صاحب نے دربارہ تھرمامیٹر منہ میں لگایا تو پتہ چلا انقلاب کا ٹیمپریچر کم ہو گیا ہے، اب معافی مانگنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو جو پارٹی کے 4 لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ بڑی صائب کوشش ہے، اچھی کوشش ہے میں یہ کہوں گا. جب انہیں پتہ چل گیا کہ اب یہ کمپنی نہیں چلنی، آلدو کے ابھی وڑائچ صاحب اروی گوشت، کھیر اور طرح طرح کی ڈشیں، انہوں نے کل ہی انٹرویو میں بتایا کہ نواز شریف کے بیمار نواز شریف کے ساتھ اروی گوشت، بنے ہوئے گوشت اور کھیر کھا کر واپس آئے ہیں لنڈن سے. تو اب وہی بتائیں گے کہ جب یہ کمپنی نہیں چلنی تو وہ جو 4 لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی کو ٹیک اوور کر لیا جائے اور اب ہم خود چلائیں، میرے خیال میں صائب بات ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. ہمت کی ہے تو آگے بڑھیں، آپ نے بات کی ہے، ریکویسٹ کی ہے، گزارش کی ہے تو آگے بڑھیں. اب اگلی بات کی جاتی ہے شریف کیوں پھیلا رہے ہیں یہ مس انفارمیشن بڑی دیر کی کہ ہماری ڈیل ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ کہ شریفوں کو نظر آ گیا کہ پارٹی کے اوپر ٹیک اوور ہونے لگا، ہم ویک ہو گئے. شریفوں کو نظر آ گیا کہ 2 پہلے گئے تھے، 2 اب گئے ہیں. تو انہوں نے جو ان کا کلوز گروپ ہے، میری میسنی باجی، مریم اورنگزیب، اور وہ جو اس کے تھرو وہ جو مانیٹر کرتی ہیں چیزیں، اس کے تھرو صحافیوں کو یہ فیڈ کیا کہ بس شریفوں کی ڈیل ہوگی، اب وہ واپس آ رہے ہیں. تو یہ ہے وجہ ان کی دوبارہ سے انٹری کے لیے غلط انفارمیشن پھیلانا. اور آخری بات آپ جو میں نے تیسری بات آپ سے وعدہ کی تھی کہ کیا یہ ٹرائی کر رہے ہیں، جی بالکل کر رہے ہیں. اس بار 4 کی ڈیل مانگی جا رہی ہے. وہ 4 تو میں نے الگ بتا دیے جو اپنی کاوش پہ شروع ہو گئے، ان سے سیکھ کے انہوں نے اپنی دکان کھول لی. آپ نے دیکھا نا موٹر سائیکل کا کام کو کسی سے سیکھنے جاتا ہے پھر اپنی دکان بنا لیتا ہے، نائی کا کام کو کسی سے سیکھنے جاتا ہے پھر اپنی دکان بنا لیتا ہے. اور کئی کمبخت شاگرد ہوتے ہیں وہ استاد کے سامنے ہی بناتے ہیں. تو ان کے وہ 4 کمبخت شاگرد ہیں جو انہی کی دکان کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں. اب تھی تو یہ دکان ہی پرائیویٹ لمیٹڈ، پارٹی تو تھی نہیں کبھی. تو اب آخری بات ہے کہ کیا یہ ڈیل مانگ رہے ہیں، جی بالکل یہ 4 کی کومبو ڈیل مانگ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کا ویزا ریجیکٹ بھی ہو جائے تو انہیں پاسپورٹ دے کے کسی اور ملک میں جانے دیا جائے. آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے اس وقت. اگر ان کا ویزا ریجیکٹ ہوا تو انہیں اسی ٹائم وہاں سے بے دخل کیا جائے گا اور انہیں پاکستان ہی لینڈ کرنا پڑے گا. اگر ہم نے ان سے ڈیل کرنی ہوتی تو ہم انہیں پاسپورٹ دے چکے ہوتے کہ رستے میں کسی خلیجی ملک میں کسی اور جگہ پہ اتر جائیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیدھے لاہور میں آئے، اور جو انقلاب یہ پہلے جیل میں بیٹھ کے نہیں لا سکے، جو سانپ یہ پہلے نہیں نکال سکے جب یہ مافیاں اور منتیں کرتے تھے، اب واپس آ کے نکال لیں. تو اب ان کو پتہ چل گیا کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. مریم صاحبہ کے یہاں حالات خراب ہیں، آپ کے سامنے 16-18 ایڈجرنمنٹس لی جا چکی ہیں. اس کا جواب نہیں ہے کہ وہ قطری اے ٹی ایم جو تھے وہ کس وجہ سے تھے آپ لوگوں کے، وہ ٹرسٹ ڈیڈ کیوں جعلی بنائی تھی آپ نے اعلیٰ ترین عدالت کے سامنے جعلی ڈاکومنٹ کیوں جمع کروائے تھے. ان کے کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ کاغذ باجی کی طرح جھوٹ نہیں بول سکتے، کاغذوں نے سچ بولنا ہے. تو مریم صاحبہ بھی گئیں، اور مقصود چپڑاسی اور مسرور اور دوسرے جو ملازمین ہیں انہوں نے جو یہاں پر شہباز شریف پنجاب سپیڈ کا ٹائر پنکچر کر دیا، وہ سپیڈ ختم ہو گئی. تو اب ڈیل مانگی جا رہی ہے ہم سے 4 لوگوں کی.
مریم صاحبہ کو, نواز شریف صاحب کو, حمزہ کو, شہباز شریف کو باہر جانے دیا جائے, پارٹی پیچھے سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ رن کریں. شاہد خاقان عباسی صاحب کے بھی بہکے بیان آ رہے ہیں. جب یہ بات کی جاتی ہے تو فوراً دوبارہ پاکستان کی فورسز کی طرف بات لے کے جائی جاتی ہے. آئی ایس پی آر کیٹیگوریکلی ڈینائی کر چکا ہے. آئی ایس پی آر پروفیشنلی اپنی سٹیٹمنٹ دے چکا ہے, لیکن کیونکہ ان کے انٹرسٹ میں ہے, میں نے بار بار آپ کو بتایا اور آپ سب کو پتا ہے یہ صحافیوں کو کیا کہتے پھرتے ہیں, کیونکہ ان کے انٹرسٹ میں ہے یہ ہیجان برپا کرنا, یہ جھوٹ پھیلانا, تو یہ بار بار پھیلاتے ہیں. تو ہم آن ریکارڈ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, یہ دوست ممالک سے بھی فون کرواتے ہیں, یہ پاکستان کے چیدہ بزنس مینوں سے بھی فون کرواتے ہیں, یہ پاکستان کی اور جو ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو ریٹائرڈ ہیں پولیٹکس سے, سینئر پولیٹیشنز ہیں, ایسے کوئی لوگ ہیں مدبر ہیں جن کی لوگ عزت کرتے ہیں, یہ ان کے تھرو بھی منت سماجت کرتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ ہر ویلے ہر شے ہر کسی کو منگنی ہے, بھلے وہ پاکستان کے دشمن حمداللہ ہو, انٹیلیجنس چیف اشرف غنی کا, اس سے بھی ملنا ہے, ہر ایک سے ملنا ہے, بھلے وہ پاکستان کا دشمن ہو, اور اس سے ڈیل مانگنی ہے. یہ ٹرائیاں کر رہے ہیں. اب میں ان کو آج فارملی ڈیل آفر کر رہا ہوں. یہ ادھر ادھر جو کھجل ہو رہے ہیں ڈیل لینے کے لیے, ہم سے لیں, ہم دینے کو تیار ہیں. ڈیل ایک ہے, کامبو ڈیل دیں گے, یہ بھی وعدہ ہے, بلکہ ساتھ فرینچ فرائز فری دیں گے. فرینچ فرائز کا مطلب ہے یہ ہماری باجی میسنی, عظما بخاری, ہماری بہن ہنا بھٹ, یہ میری جو تینوں بہنیں یہ ہو گئیں, اور اس طرح کے لوگ ہو گئے بیچارے جو گلا پھاڑ رہے ہیں, ان کو ہم وہ کیچپ کے ساشے ہوتے ہیں نا جو, وہ اور فرینچ فرائز الگ ڈال دیں گے ہم. مقصد کیا ہے؟ ایک ڈیل آفر کرتے ہیں ہم سے لے لیں. ڈیل ہے, میں لکھ کے لایا ہوں تاکہ میں بھول نہ جاؤں. ڈیل بڑی سادہ ہے کہ پیسے واپس کریں. پہلے ڈیل یہاں تک تھی, آپ نے لیٹ کر دیا, اب ڈیل چینج ہو گئی ہے. آپ پیسے واپس کریں, مقصود چپڑاسی سے بھی معافی مانگیں جو اس کو آپ نے استعمال کیا, قوم سے بھی معافی مانگیں, ہم سے بھی معافی مانگیں, اپنے گناہ کو قبول کریں, قانون کے مطابق جو سزا ہے اس جرم کی وہ پوری کریں. اس تو بعد جتھے دل کرتا ہے جاؤ, جا کے پیپسی پیو, برگر کھاؤ, بھلے چنے کھا کے جو ڈکار ہے وہ باداموں کے مارو, ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سادہ سی بات یہ ہے کہ پہلے پیسے دینے تک آپ کو بات کہی تھی, اب آپ کو گناہ بھی ماننا پڑنا ہے, اور آپ کو ہمیں یہ بھی بتانا پڑنا ہے. یہ تو آپ نے پوچھنا ہے صحافیوں نے جن کو یہ بتاتے ہیں آئندہ کہ ڈیل ان کو کون دے رہا ہے, کیونکہ یہ کہتے ہیں ہماری ڈیل ہو گئی, ہماری بات بن گئی. اب درمیان میں عمران خان کھڑا ہے جو نہ ڈیل لیتا ہے نہ ڈیل دیتا ہے. ہمیں کوئی شک نہیں کہ اکانومی کو سیدھا کرنے میں, کووڈ سے نپٹنے میں, کووڈ کے بعد انفلیشن جو اس ٹائم چل رہی ہے اس سے نپٹنے میں, افغان سچویشن سے نپٹنے میں بہت سارے ایشوز درپیش ہیں. لیکن اب ہم آپ کی کرپشن کی شارگ تک پہنچ گئے ہیں. اب آپ کا بچنا مشکل ہے, اور وہ ہیٹ آپ کو بھی سکن پہ اب فیل ہو رہی ہے. اسی لیے کوئی سائلنٹ موڈ پہ ہے, کوئی سائلنٹ رہ کے ڈیل مانگ رہا ہے, صرف ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے. ایک میری باجی تو صرف ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہیں, بولتی نہیں ہے آج کل وہ. اور ایک صاحب ہیں, ان کو کوئی چائے کا کپ پلا دے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ مجھے ڈیل مل گئی ہے. تو ڈیل نہیں ملنی, جواب آپ نے دینے ہیں. اور وہ جو چاروں دوست ہیں ان میں ایک پانچواں بھی شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے, یہ بھی آپ کو بتا دیں. پرسوں ایک پانچویں نے بھی ٹرائی کی ہے پوری, پرسوں میں نے معذرت پرسوں سے ایک دن پہلے ایک پانچویں نے بھی کوشش کی ہے. اور میں آپ کو اور خوشخبری دیتا ہوں, ان کی یہ جو 4 کا ٹرائکا ہے, ایک صحافی صاحب پیچھے آ کے بیٹھے ہیں, ان کے یہ علم میں ہے, انہوں نے میرے سے کل ہی شیئر کی تھی, ان کی بھی آڈیو آ رہی ہے. ابھی ادھر بیٹھے ہیں وہ صحافی صاحب اس کمرے میں, انہوں نے میرے سے کل ہی بات کی تھی, ان کی بھی آڈیو آ رہی ہے. ان میں سے کچھ لوگوں کی آپس میں بات کرنے کی کہ یہ پھڑے گئے نے اور پارٹی دے ہوتے ٹیک اوور کر لیے. سو جیسے پہلے ان کی آڈیو آئی ہیں, ان کی ایک اور آڈیو اب آپ کے سامنے ہوگی, اور وہ میرے دوست پہ ہے, صحافی پہ, وہ کب لاتا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شریفہ نو چھڈو, سانو ایک باری ٹرائی کرو. تو تھان سب نے کھول کے سامنے پھینکے ہوئے ہیں, کٹوانا کسی نے اپنی مرضی کا ہے کہ کس کی شیروانی
سلنے کا سپنا کس نے دیکھنا ہے. تو یہ تھی یہ ساری بات. اب آپ کے کوئی سوال ہیں تو پلیز. ڈیل دیتا ہے. ہمیں کوئی شک نہیں کہ اکانومی کو سیدھا کرنے میں, کووڈ سے نپٹنے میں, کووڈ کے بعد انفلیشن جو اس ٹائم چل رہی ہے اس سے نپٹنے میں, افغان سچویشن سے نپٹنے میں بہت سارے ایشوز درپیش ہیں. لیکن اب ہم آپ کی کرپشن کی شارگ تک پہنچ گئے ہیں. اب آپ کا بچنا مشکل ہے, اور وہ ہیٹ آپ کو بھی سکن پہ اب فیل ہو رہی ہے. اسی لیے کوئی سائلنٹ موڈ پہ ہے, کوئی سائلنٹ رہ کے ڈیل مانگ رہا ہے, صرف ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے. ایک میری باجی تو صرف ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہیں, بولتی نہیں ہے آج کل وہ. اور ایک صاحب ہیں, ان کو کوئی چائے کا کپ پلا دے تو خوش ہو جاتے ہیں کہ مجھے ڈیل مل گئی ہے. تو ڈیل نہیں ملنی, جواب آپ نے دینے ہیں. اور وہ جو چاروں دوست ہیں ان میں ایک پانچواں بھی شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے, یہ بھی آپ کو بتا دیں. پرسوں ایک پانچویں نے بھی ٹرائی کی ہے پوری. پرسوں میں نے معذرت پرسوں سے ایک دن پہلے ایک پانچویں نے بھی کوشش کی ہے. اور میں آپ کو اور خوشخبری دیتا ہوں, ان کی یہ جو چار کا ٹرائکا ہے, ایک صحافی صاحب پیچھے آ کے بیٹھے ہیں, ان کے یہ علم میں ہے, انہوں نے میرے سے کل ہی شیئر کی تھی. ان کی بھی آڈیو آ رہی ہے, ابھی ادھر بیٹھے ہیں وہ صحافی صاحب اس کمرے میں, انہوں نے میرے سے کل ہی بات کی تھی. ان کی بھی آڈیو آ رہی ہے, ان میں سے کچھ لوگوں کی آپس میں بات کرنے کی کہ یہ پھڑے گئے نے اور پارٹی دے اتنے ٹیک اوور کر لیے. سو جیسے پہلے ان کی آڈیو آئی ہیں, ان کی ایک اور آڈیو اب آپ کے سامنے ہوگی, اور وہ میرے دوست پہ ہے, صحافی پہ, وہ کب لاتا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شریفہ نو چھڈو, سانو ایک باری ٹرائی کرو. تو تھان سب نے کھول کے سامنے پھینکے ہوئے ہیں, کٹوانا کسی نے اپنی مرضی کا ہے کہ کس کی شیروانی, سلنے کا سپنا کس نے دیکھنا ہے. تو یہ تھی یہ ساری بات. اب آپ کے کوئی سوال ہیں تو پلیز. اچھا, یہ بڑا آپ کا اچھا سوال ہے. ہماری کیونکہ بات یادداشت, میں نے کہا کہ ہم اتنا کچھ ہیپننگ ہو رہا ہوتا ہے یاد نہیں رہتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اپنے نام پر تو پیسہ رکھتے نہیں, تو اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ 0 پوائنٹ پہ شہباز شریف صاحب کو روکیں, ان کی جیب میں ہاتھ ڈالیں, میں اور آپ اور کچھ دوست صحافی وہاں کھڑے ہوں, کیمرہ لگا, اور ان کی جیب میں سے پیسے نکلتے آئیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. پیسہ تو سارا بے نامی رکھتے ہیں, دوسرے لوگوں کے نام پہ رکھتے ہیں. جاوید لطیف جیسے دوسرے دوستوں کے سے زمینوں پہ قبضے کرواتے ہیں. تو آپ کے سامنے ہم پیش کرتے رہے ہیں آپ کو. نیب کی پرفارمنس بھی دیکھ لیں, 100% اوپر نہیں ہوئی, 200 نہیں ہوئی, کتنے فیصد, کتنے ارب زیادہ ریکور کیا ہے. زمین اگر آپ کو یاد ہو تو صرف پہلے مرحلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 100 ارب سے زیادہ کی زمین واگزار کروائی تھی. تو یہ کہاں سے پیسے آئے تھے؟ مودی سے تھوڑی نکلوائے تھے ہم نے, انہی سے نکلوائے تھے. تو یہ جو بار بار سوال کیا جاتا ہے کہ کوئی پیسہ ان سے واپس آئے, بالکل آیا ہے, کیونکہ یہ بے نامی پہ رکھتے ہیں, دوسرے لوگوں کے ناموں پہ پیسہ رکھتے ہیں. آپ نیب کا ریکارڈ اٹھائیں, دیکھیں پچھلے 3 سالوں میں کیا کچھ ہوا ہے, اور ان کے 5 سالوں میں کیا ہوا تھا. پنجاب کے اینٹی کرپشن کا ریکارڈ اٹھائیں, آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں 300 ارب ریکور ہو رہا ہے, وہاں پر 2 ارب بھی نہیں ہوئے تھے ان کے 5 سالوں میں. تو بالکل پیسہ ان کی جیبوں سے نکلا ہے, بالکل ان کی قبضے کی ہوئی زمینیں بھی چھڑوائی گئی ہیں. ہاں, وہ ایک ٹبر جو ہے جس نے سارا پیسہ چوری کر کے باہر لے گیا ہوا ہے, جو اپنے نام پہ رکھا ہو, جو بے نامی ہے, وہ تو نکل رہا ہے روز بروز. ان کے لوگ دے رہے ہیں جس جس کے پاس ہیں, اور وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ. لیکن جو ان کے اپنے نام پہ وہاں لے کے گئے ہیں, وہ پوچھیں تو سپریم کورٹ میں کہتے ہیں یہ قطریوں نے ہمیں دیا تھا. اب وہ رہتا ہے, وہ بھی واپس لینا, اور انشاءاللہ لیں گے. اب ڈیل نہیں ہوگی کیونکہ درمیان میں عمران خان ہے. ایک اور خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں, امپورٹنٹ خبر ہے, کہ شہباز شریف نے بھی کچھ لوگوں کو صحت کارڈ دیے تھے. شہباز شریف نے بھی کچھ لوگوں کو صحت کارڈ دیے تھے, چند لوگوں کو, ووٹ خریدنے کے لیے. اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. مبینہ طور پر یہ پتہ چلا ہے, ابھی کیونکہ حتمی ڈیٹا میرے ہاتھ میں نہیں ہے, کہ اتفاق ہاسپٹل اور شریف میڈیکل سٹی میں کوئی 3 ارب کا گھپلا کیا گیا ہے ان ہیلتھ کارڈز کے اوپر بھی. یہ میں دوبارہ مبینہ طور پہ کہہ رہا ہوں, اس کو میں حتمی اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جب میرے پاس نمبرز آئیں گے تو میں تب آپ کو دوں گا. ابھی میں کنفرم اس کو نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ اس کے اوپر بھی بات چیت پتہ چلی ہے
اور اس کے اوپر صحافی بھی کام کر رہے ہیں. مجھے آج بھی ایک صحافی نے لاہور سے کانٹیکٹ کیا ہے اور انہوں نے کچھ ڈیٹیل بھیجی ہے, لیکن جب تک یہ حتمی نہیں ہو جاتا تو میں اس میں مبینہ طور پہ کا لفظ استعمال کروں گا. تو میں دسیا نا, ہر ویلے ہر شے ہر کسی کو منگنی اور لٹنی ہے, یہ ان کا ترا امتیاز ہے اور یہ انہوں نے استعمال کرنا ہے. جی شہباز صاحب, ایک سینئر صحافی کا یہ کہنا ہے کہ گو کہ نواز شریف کے واپس آنے کا خود سے کوئی امکان نہیں ہے پیدا کا, لیکن دو اسلامی ممالک ان کی سپورٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ, قطر اور بحرین, تو آپ اس بارے میں کیا تبصرہ کریں؟ دیکھیے, میں ایک حکومت کی ذمہ دار پوزیشن کے اوپر ہوں اور میرا بالکل جو ہماری وزارت خارجہ کا دائرہ ہے اس میں جانے کا نہ میرا استحقاق ہے نہ مجھے چاہیے, اور ویسے بھی پاکستان کے انٹرسٹ میں یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے دوسرے ممالک سے ریلیشن شپس ہیں ان کو ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ڈسکس کریں. رہی بات آپ کی یہ کہ کیا انہوں نے باہر کے ملکوں سے رابطے نہیں کروائے, فون نہیں کروائے, تو میں کنفرم کرتا ہوں انہوں نے کروائے. کیا پہلے کروائے؟ بالکل کروائے. کیا ابھی بھی یہ کروانے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں. تو میں نے بتایا ہر ویلے ہر شے ہر کسی کو منگنی ہے, او بھلے پاکستان کا دشمن ہوئے بھلے پاکستان کا دوست ہو. اچھا, میرا آپ سے کاؤنٹر سوال ہے, کیا اپوزیشن نے کبھی آپ کو تو نہیں کہا ہوگا, لیکن کیا آپ کے ارد گرد صحافیوں میں یہ کیا بات موجود ہے کہ نہیں کہ اپوزیشن کے لوگ کہتے ہیں ہماری ڈیل ہو گئی؟ نہیں, میں نے جو کاؤنٹر سوال کیا کہ یہ چیمگوئیاں شہر میں ہیں یا نہیں ہیں. بہت مہربانی آپ کی, بہت شکریہ. دیکھیے, میں نے پہلے ہی آپ کو ان تمام چیزوں کے واضح بیان دے دیے, ایک بھی بات نہیں چھوڑی, پورے پریسر میں یہ ساری باتیں کلیئر کر دیں, کور کر دیں. اب میرا آخری سوال یہ, آپ نے کہا رابطہ کار کون ہے؟ فنکاروں کو رابطہ کار نہیں چاہیے ہوتی, یہ سارے فنکار ہیں. میں وہ والے آرٹسٹ نہیں کہہ رہا, فنکار نہیں کہہ رہا جو اپنا جید فنکار ہوتے ہیں جو اپنا, یہ میں دوسرے فنکار کہتا ہوں, چونا لگانے والے. تو یہ سارے فنکار ہیں, یہ خود ہی رابطہ کار ہیں, درمیان میں بندہ ڈالنے کی بات نہیں, یہ سمجھتے, یہ خود ہی بات کرتے ہیں. تو اس لیے آپ نے اب اگلی دفعہ جب آپ کو فون کر کے, یا آپ کو نہیں تو دوسرے لوگوں کو, یہ چیمگوئیاں پھیلائی جائیں کہ ساڑی گل بن گئی, 80 ہن واپس آ رہے ہیں, تو پوچھنا ہے کہ رابطہ کار کون تھا, کتنے گل بنی ہے, کس سے بات ہوئی ہے, کتنی کی بات ہوئی ہے, کتنے میں ہوئی ہے. تو یہ سوال آپ نے ان سے پوچھنے. جب کوئی کہتا ہے نا کہ میرے پاس فلاں چیز ہے, تو آپ نے سوال اس سے پوچھنا ہوتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے میری بھینس 100 لیٹر دودھ دیتی ہے, تو آپ نے اسی سے پوچھتا ہے بھائی کیسے دیتی ہے 100 لیٹر دودھ. تو یہ اگلی دفعہ ہم نے ان سے پوچھنا ضرور ہے. اسی لیے میرا آج تھا کہ کل 2 دن سے وہی صحافی جو ہمیں تجزیے میں بتاتے ہیں کہ جی ہمارے باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے, وہ کل ہم سے پوچھتے ہیں اچھا یہ بتائیں کس کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے, کب ہوئی ہے. یہ تو آپ نے ہمیں بتانا ہے, پچھلے 6 مہینے سے تو آپ نے رولا ڈالا ہوا ہے. ہم نے تو آپ کو بتایا کہ ڈیل کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے, اور پنکچر کیا کس نے؟ عمران خان نے. جی جی مشوانی بہت اچھی بات ہوئی, آپ نے جو ہے دل کی باتیں جو ہے وہ ایکسپلین کر لی, ایکسپوز بھی کر لی. یہ اچھی بات ہے کیونکہ کنفیوژن ہے, میڈیا میں ڈسکشن ہے, بعض چیزیں جو ہے نا وہ مطلب کہ جو آپ کا سوال پورا لیتا ہوں, لیکن آپ یقین رکھیے کہ اس طرح کے لوگ کنفیوژن میں ہی اپنا کام ڈالتے ہیں. تو یہ کنفیوژن یہ خود ڈالتے ہیں. یہ میڈیا کے لوگ بڑے ذہین ہیں, وہ کبھی کنفیوز نہیں ہوتے, لیکن یہ کنفیوژن ڈالتے ہیں. میڈیا کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چاہیے نا. جی جی بالکل. لیکن میں پھر یہ فاضل بوس نے بھی کوشچن کیا ہے کہ 3 سال سے دیکھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ پیپل پارٹی یا نون کی طرح کی گورنمنٹ نہیں ہے. پی ٹی آئی نو ڈاؤٹ عمران خان کی 22 سالہ جدوجہد تھی, اس کے نتیجے میں جو ہے نا قوم نے عمران خان پہ یا پی ٹی آئی پہ اعتماد کیا, مسائل کے حل کے لیے, کرپشن کے ختم کے لیے, بے روزگاری کے خاتمے کے لیے, غربت کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے. لیکن ابھی تک دیکھیں, ابھی تک جو آپ نے باتیں کی ایک حوالے سے تو ٹھیک ہے نا, ایک مطلب ڈیل کے حوالے سے میں سمجھ گیا آپ کا سوال کہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ترقی. کوشچن میرا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے $200 ارب ہم لے کے آئیں گے, ان سے وہ پیسے نکالیں گے. بات یہ ہوتی ہے نا جی لوگ اس میں نہیں جانا
میں دیتا ہوں, مجھے سوال آ گیا, یہ تو پھر آپ کی میرے سے لمبی تقریر ہو جائے کہ سوال آ گیا. میں سوال کر لیجئے شارٹ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیسے نہیں لا سکے, ترقی کا سوال ہے, تو میں جواب دیتا ہوں, مجھے سمجھ آ گیا, میں جواب دیتا ہوں, یہ آپ 4 دفعہ آپ نے ریپیٹ کر لی, مجھے سمجھ آ گئی, میں جواب دیتا ہوں. دیکھیے 2 باتیں ہیں. ایک تو بات میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ زیادہ پیسہ بے نامی پہ رکھا ہے, اور اس میں سے بہت سارا پیسہ ہم واپس وصول کر چکے ہیں اور آپ سے شیئر کر چکے ہیں, بہت ساری زمین واگزار کروا چکے ہیں. آپ اینٹی کرپشن کے نمبر دیکھ لیں, نیب کے نمبر دیکھ لیں, آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ اربوں روپے واپس آئے کہ نہیں. دوسرا, آپ نے کہا کہ 200 ارب ڈالر آپ نے لانے تھے, آپ لائے نہیں. ہم بالکل اس کی ساری ایفرٹ کر رہے ہیں, ایفرٹ ہمارے اختیار میں اللہ نے دی ہے, وہ کر رہے ہیں. رزلٹ اللہ کی ذات نے دینا ہے. جب آپ حق پہ کھڑے ہو کے لڑتے ہیں, مثلا آپ نے صحافت جوائن کی تھی کہ آپ جھوٹ کا کلا کما کریں گے, آپ پاکستان کی خوشحالی کے لیے خبریں دیں گے, آپ پاکستان میں جو ولن ہیں, جو گندی مافیا ہے, ان کو ان کے چہرے سے نقاب اتاریں گے. تو کیا سب کے اتر گئے؟ کیا سب کر لیا آپ نے؟ کیا آپ کامیاب ہو گئے 100%؟ تو آپ صحافت چھوڑ دیں, اب میں آپ سے ریزائن لے لوں آپ کا؟ نہیں, آپ نے جستجو کی ہے, آپ نے اپنے تائیں اپنی کوشش کی ہے جو اللہ کی ذات نے آپ کو دی ہے. آپ صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں مشوانی صاحب, آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ فائل کرتے ہیں سٹوری, کئی دفعہ آپ کی سٹوری روکی بھی جاتی ہوگی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگلے دن آپ سٹوری نہیں لکھیں گے. آپ نے اپنے ضمیر کو آواز دینی, آپ نے اپنے رب کو جواب دینا ہے, آپ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ہے کہ آپ نے یہ رستہ بتایا تھا, میں اس رستے پہ ہوں. جو آپ لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, آپ ہمیں کہتے ہیں توبہ نعوذ باللہ, اب آپ لوگ اللہ میاں بھی بن جائیں, آپ جو ہے نا وہ ڈیلیور بھی کر کے دیں, اس چیز کو آپ ہی پیدا کر کے دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. 70 سال تو آپ ان چوروں کے ساتھ رہے اور ان کو ووٹ بھی دیے, ان کو پانی بھی دیا, ان کو کھاد بھی دی, اس وائرس کو بڑا کر کے برگد کی طرح کا آپ نے درخت بنا دیا. اب ایک چھوٹے کلہاڑے سے ہم اس برگد کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, پسینہ بہہ رہا ہے, پوری کوشش ہو رہی ہے, اور آپ کہتے ہیں ہجے تک تسی نال بیٹھے حکا پی رہے ہو, کہندے ہو ہجے تک ڈگیا نہیں برگد. بھائی ہم تو کوشش کر سکتے ہیں, 200 ارب کی بھی کر رہے ہیں, ان کے جھوٹ کو بھی واشگاف کرنے کی کر رہے ہیں. وقت لگنا ہے. 70 سال میں آپ نے یہ برگد کھڑا کیا ہے, ہن تھوڑا جا وقت دے دیو. اگر نہیں تو کس ویلے تہاڈا رب نال ڈائریکٹ رابطہ ہوئے گا, رابطہ کر کے کچھ سانو ایسی سپر نیچرل پاورز لے دیو اللہ دی ذات کو جڑی دین تے قادر ہے, کہ پھر اسی یہ سارا کم کر دیں. بہت شکریہ.